حج کے لیے عمر کی نئی پابندی کے بعد سعودی حکومت کا بڑا یو ٹرن سامنے آ گیا۔ 61% امریکیوں نے ٹرمپ کی بولتی بند کر دی۔ مستقبل کے لیے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی خوفناک پیش قدمی، 7 AI کمپنیوں سے معاہدے کر لیے۔ غزہ جنگ بندی کا منصوبہ، ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ناکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، سعودی وزارت حج نے کم عمر بچوں سے متعلق پالیسی میں تبدیلی واپس لے لی ہے اور 15 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی ختم کرتے ہوئے پرانی پالیسی بحال کر دی ہے، یو ٹرن لے لیا ہے۔ نئے احکامات کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دوبارہ دے دی گئی ہے، جس کے تحت پہلے مسترد ہونے والے ویزے اب دوبارہ پروسیس کیے جائیں گے۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے نئی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جس میں پاکستانی حجاج کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور بچوں سے متعلق سہولت بحال ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل حج پاکستان کی جانب سے جاری مراسلے میں عمر کی نئی حد سے متاثرہ درخواستیں دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہی کہ سعودی حکومت نے حج 2026 کے لیے گزشتہ روز عازمین کی عمر کے حوالے سے نئی اور سخت پابندی فوری طور پر نافذ کر دی تھی اور سعودی مملکت کی جانب سے اچانک کیے گئے بڑے فیصلے کے مطابق 15 سال سے کم عمر بچوں کو رواں برس حج کی سعادت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اور آفس آف پلگرم افیئرز پاکستان کے مطابق سعودی حکام نے فیصلے سے آگاہ کیا تھا کہ 3 مئی 2026 کی رات 12 بجے کے بعد سے کسی بھی ایسی پرواز کو سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں کوئی ایسا مسافر سوار ہو جس کی عمر 27 مئی 2026 کو یعنی 1447 ذی الحج یوم عرفات کو 15 سال سے کم ہو۔ سرکاری مراسل کے مطابق ایسے تمام عازمین جو اس عمر کے معیار پر پورا نہیں اترتے ان کے حج ویزے فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر موجود امیگریشن حکام اور ایئر لائنز بشمول PIA، سعودی ایئر لائن، ایئر بلو اور ایئر سیال کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی کم عمر عازم کو حج پروازوں میں سوار نہ ہونے دیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت اور پاکستانی حج مشن نے ان عازمین کے لیے ری فنڈ پالیسی کا بھی اعلان کیا تھا اور مراسلے میں واضح کیا گیا تھا کہ عمر کی اس اچانک پابندی سے متاثر ہونے والے عازمین یا ان کے گروپ ممبران جو اس وجہ سے سفر نہیں کر سکیں گے اپنا حج سفر منسوخ کروا سکتے ہیں۔ بعد ازاں سعودی حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ متاثرہ عازمین کو ان کی جمع کرائی گئی مکمل رقم واپس کی جائے گی اور ڈائریکٹر حج اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات میں اس معاملے کو انتہائی اہم اور فوری قرار دیا گیا تھا۔ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کو بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ فوری طور پر تمام نجی حج آپریٹرز اور عازمین کو اس فیصلے سے آگاہ کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ ادھر ناظرین، امریکہ سے اہم خبر ہے کہ 61% امریکیوں نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کو غلطی قرار دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کی جانب سے کیے گئے سروے میں بتایا گیا کہ 61% امریکی شہریوں کا ماننا ہے کہ ایران پر حملہ ایک غلط فیصلہ تھا، جبکہ صرف 36% نے اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ سروے میں 90% ڈیموکریٹس اور 71% آزاد افراد نے جنگ مخالف رائے دی۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلطی قرار دیا ہے۔ سروے میں اس سوال پر کہ امریکہ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ 48% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لینا چاہیے، وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ 46% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، اس کے لیے دوبارہ فوجی کارروائی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس سے پہلے مئی 2006 میں اسی قسم کے ایک پول میں 59% امریکیوں نے عراق کے ساتھ امریکی جنگ کو غلطی کہا تھا۔ 1971 میں کیے گئے گیلپ سروے میں ہر 10 میں سے 6 امریکیوں نے ویتنام جنگ کو بھی امریکہ کی غلطی ہی قرار دیا تھا۔ ادھر ناظرین، امریکہ سے ایک اور اہم خبر ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مصنوعی ذہانت AI کی 7 بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تاکہ ان کی جدید صلاحیتوں کو محکمہ دفاع کے خفیہ نیٹ ورکس میں شامل کیا جا سکے اور پینٹاگون کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان معاہدوں کا مقصد فوج میں AI فراہم کرنے والی کمپنیوں کی تعداد بڑھانا ہے۔ تاہم اس فہرست میں اینتھروپک شامل نہیں، جس کا پینٹاگون کے ساتھ AI کے استعمال کے قواعد و ضوابط پر تنازع جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے اس سال کے آغاز میں اینتھروپک کو سپلائی چین رسک قرار دیتے ہوئے اس کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی اور پینٹاگون اور اس کے کنٹریکٹرز کو اس کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق اسپیس ایکس، اوپن AI، گوگل، انویڈیا، ریفلیکشن، مائکروسافٹ اور ایمیزون ویب سروسز کو محکمہ دفاع کے امپیکٹ لیول 6 اور 7 نیٹ ورکس میں شامل کیا جائے گا، جس سے فوجی اہلکاروں کو ان کمپنیوں کی مصنوعات تک وسیع رسائی حاصل ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ فوجی اہلکار مصنوعی ذہانت کو منصوبہ بندی، لاجسٹکس، اہداف کے تعین اور دیگر اہم امور میں استعمال کر سکیں گے، جس سے بڑے آپریشنز کو تیز اور مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ ادھر ناظرین، ٹرمپ کا ایک بڑا منصوبہ اور پیس آف بورڈ ناکام ہو گیا۔ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی اور فلسطینیوں تک امداد کی ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل میں قائم امریکی فوج کے زیر انتظام ایک اہم مرکز کو بند کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے
اور برطانوی خبر سے ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر CMSC نامی اس مرکز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ مرکز اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس مرکز کی بندش صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دی جا رہی ہے، جو پہلے ہی اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے مسلسل حملوں اور مزاحمتی تنظیم کے ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کی نگرانی کی امریکی کوششیں ناکام ہو چکی۔ دوسری جانب تازہ ترین صورتحال کے مطابق غزہ کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے، جہاں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امداد بھی فراہم نہیں کی جا رہی اور ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے عہدیداروں کے مطابق غزہ کو درحقیقت ایک ایسی پائیدار سویلین انتظامیہ کی ضرورت ہے جو اسے امداد پر انحصار اور تشدد کے چکر سے نجات دلا سکے۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔